میں نے اسے دیوانوں کی مانند چاہا تھا۔ نہ جانے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو صرف ایک ہی شخص دکھائی دے، آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہے، دل میں ایک ہی آرزو ہو، ہونٹوں پر ایک ہی نام رہے، وہ نام جو ہونٹوں سے ہٹنے ہی نہ پائے، جو چشمے کے پانی کی مانند پھوٹتا رہے، جو روح کی گہرائیوں سے ابھرے اور ہونٹوں پر آ رکے، جسے آپ متواتر ہر سانس کے ساتھ سرگوشی میں بولتے رہیں، ہر وقت ہر جگہ تسبیح کی مانند۔ میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ محبت کی ہی ایک کہانی ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے۔ میں اسے ملا اور میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا، بس یہی کہانی ہے۔ پورا ایک سال میں اس کی محبت کے ساتھ جیتا رہا، اس کے لگاؤ کے ساتھ، اس کی باہوں میں، اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے لباس کے ساتھ، مکمل طور پہ لپٹا ہوا، اس کی ہر بات میں مقید، گرفتار، کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ دن ہے یا رات، میں زندہ ہوں یا مردہ، میں اس دنیا میں ہوں یا کسی اور کائنات میں۔ اور پھر وہ مر گئی۔ کیسے؟ میں نہیں جانتا، میں اب نہیں جانتا۔ بس ایک دن وہ سردیوں کی بارش میں بھیگی کپکپاتی واپس گھر لوٹی، اور دوسرے دن اسے شدید کھانسی آنے لگی اور وہ بستر سے جا لگی۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن ڈاکٹر آئے، انہوں نے کچھ لکھا اور چلے گئے، دعائیں لائی گئی اور اسے پلائی گئی۔ اس کے ہاتھ تپ رہے تھے اور اس کا ماتھا پھنک رہا تھا، اس کی آنکھیں چمکدار اور افسردہ تھیں۔ جب میں اس سے کچھ کہتا تو وہ مجھے جواب دیتی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ مجھے سب کچھ بھول گیا ہے، سب کچھ، سب کچھ۔ وہ مر گئی اور مجھے بس اس کی وہ آخری کمزور سانس یاد ہے۔ نرس نے کہا، ہو، اور میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ پھر مجھے معلوم کچھ نہیں رہا۔ مجھے ایک پادری صاحب دکھائی دیے جس نے پوچھا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں؟ مجھے یوں لگا جیسے وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ وہ مر چکی تھی اور کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہ تھا کہ وہ میری کیا لگتی تھی۔ میں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ایک اور پادری آیا جو رحم دل اور شفیق تھا۔ جب وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا تو میرے آنسو بہہ نکلے۔ مجھ سے تدفین کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ہاں، مجھے تابوت یاد ہے اور اس ہتھوڑے کی آواز یاد ہے جب تابوت میں میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، اوہ میرے خدایا، اسے دفن کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا اس گھڑے میں۔ کچھ لوگ آئے، کچھ عورتیں اور کچھ مرد۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا، میں بھاگ نکلا اور پھر میں نہ جانے کتنی دیر گلیوں میں پھرتا رہا۔ نہ جانے کب میں گھر واپس لوٹا اور دوسرے ہی دن میں ایک سفر پہ نکل کھڑا ہوا۔ میں کل ہی واپس پیرس لوٹا اور جب میں نے اپنا کمرہ دیکھا، ہمارا کمرہ، ہمارا بستر، ہمارا فرنیچر، وہ سب جو موت کے بعد کسی شخص کی زندگی کی نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں، تو مجھ پر رنجو عالم کا ایسا دورہ پڑا کہ میرا جی چاہا میں کھڑکی کھول کے نیچے پختہ سڑک پہ کود جاؤں۔ میں ان چیزوں کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا، ان دیواروں کے درمیان جن میں وہ رہتی تھی، جن کے کونوں کھدروں میں اس کے ہزاروں ایٹم، اس کی جلد کی خوشبو، اس کی سانسیں رچی بسی تھی۔ میں نے اپنا ہیڈ اٹھایا اور پھر باہر کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی میں بیرونی دروازے کے قریب پہنچا تو میری نظر اس بڑے آئینے پہ پڑی جو اس نے وہاں نصب کروایا تھا۔ وہ ہمیشہ باہر جاتے ہوئے خود کو اس آئینے میں سر سے پاؤں تک دیکھتی تھی کہ اس کا لباس ٹھیک ہے یا نہیں، اور وہ اپنے نازک جوتوں سے لے کر اپنے ہیڈ تک کیسی لگ رہی ہے۔ میں اس آئینے کے سامنے رک گیا جس میں نہ جانے کتنی مرتبہ اس کا عکس جھلکتا تھا۔
اتنی مرتبہ کہ آئینے میں اس کا عکس کہیں نہ کہیں باقی رہ گیا تھا۔ میں کانپتا ہوا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میری نگاہیں اس شیشے پر جم گئی، اس ہموار، گہرے اور خالی شیشے پر جس نے کبھی اسے مکمل طور پر خود میں سمو لیا تھا، جو اس پر اتنا ہی قابض تھا جتنا میں اور میری پرشوق نگاہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے اس آئینے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے چھوا، وہ سرد تھا۔ اوہ شادیں، غمزدہ آئینہ، جھلستا ہوا آئینہ، ہولناک آئینہ، اذیت ناک آئینہ۔ وہی لوگ خوش ہوتے ہیں جو اپنے دل میں پائی جانے والی ہر وہ چیز بھول جاتے ہیں جو اس آئینے میں موجود ہو، ہر وہ چیز جو اس کے سامنے سے گزری ہو، ہر وہ شخص جس نے اس میں اپنا عکس دیکھا ہو، جس کے عکس میں اسے اپنی چاہت دکھائی دی ہو، اپنی محبت دکھائی دی ہو۔ اوہ کیا عذاب ہے! میں خاموشی سے آئینے کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے میں قبرستان پہنچ گیا۔ اس کی سادہ قبر پر سنگِ مرمر کا ایک خطبہ نصب تھا جس پر 6 الفاظ کندہ تھے۔ اس کا شوہر اسے چاہتا تھا اور وہ اپنے شوہر کو، لیکن وہ مر گئی۔ اب وہ منو مٹی کے نیچے پڑی تھی، گلی سڑی۔ میں نے اپنا ماتھا زمین پر ٹیکا اور ہچکیاں لے کر روتا رہا۔ نہ جانے میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ چاروں جانب تاریکی چھانے لگی تھی اور پھر مجھ پر ایک عجیب دیوانگی سی طاری ہونے لگی، جیسے کسی عاشق پر اپنے محبوب کے وصال کی خواہش طاری ہو جائے۔ میں یہ رات یہاں قبرستان میں گزارنا چاہتا تھا، اس کی قبر پر روتے ہوئے آخری رات۔ لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کروں؟ میں نے قبروں کے درمیان ٹہلنا شروع کر دیا۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ شہر مرگ کتنا چھوٹا ہے، پھر بھی مردہ افراد تعداد میں زندہ لوگوں سے کتنے زیادہ ہیں۔ ہم بلند و بالا مکان چاہتے ہیں، کشادہ سڑکیں اور وہ سب کچھ جس میں ہماری 4 نسلیں بیک وقت سورج کی روشنی دیکھ سکیں، میٹھے چشموں کا پانی پی سکیں، انگور کے باغات سے کشید کردہ شراب سے لطف اندوز ہو سکیں، لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے پیدا ہوئی گندم کی روٹی کھا سکیں۔ لیکن ان تمام لاشوں کی تمام نسلوں کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سپاٹ شٹل میدان، کچھ بھی نہیں۔ زمین ان سب کو واپس نگل لیتی ہے۔ الوداع۔ ویران قبرستان کے آخری کونے میں میں نے دیکھا کہ بہت عرصہ ہوا دفنائے گئے لوگوں کا زمین سے ملاپ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ جہاں قبروں کے کتے بھی شکست و نکت کا شکار تھے، جہاں نئے آنے والوں کو دفنا دیا جائے گا، جہاں پھولوں کی کیاریوں میں گلاب مرجھا چکے تھے، گھنے اور بوسیدہ صنوبر کے درختوں کی شاخیں جھک چکی تھی، آزردہ لیکن حسین باغ جس کی جڑوں میں انسانی گوشت پوست کھاد بنا تھا۔ میں اکیلا تھا، مکمل طور پر اکیلا۔ میں ایک درخت کی جھکی شاخوں کے پیچھے بیٹھ گیا۔ درخت کی گھنی اور بھاری شاخوں کے پیچھے میں اوجھل تھا۔ میں نے درخت کے تنے کو یوں مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے ڈوبتے جہاز کا مسافر کسی تختے سے چپکتا ہے۔ جب چاروں جانب تاریکی کا راج ہوا تو میں اپنی پناہگاہ سے باہر نکلا اور لاشوں کے اس شہر میں دبے پاؤں ہولے ہولے خاموشی سے چلنے لگا۔ میں بہت دیر تک چلتا رہا لیکن مجھے اس کی قبر دکھائی نہ دی۔ میں اندھیرے میں اپنے ہاتھ سامنے پھیلائے چلتا رہا، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرے گھٹنے، میری چھاتی، حتیٰ کہ میرا سر بھی پتھروں سے ٹکراتا رہا لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ میں کسی اندھے کی مانند زمین پر دونوں ہاتھوں سے ٹٹولتا رہا۔ میرے ہاتھوں نے پتھروں کو چھوا، سلیبوں کو، آہنی جالیوں کو، مرجھائے ہوئے گلدستوں کو۔ میں نے انگلیوں سے کتبوں پر کندہ نام پڑھے۔ کیا رات تھی، کیا رات تھی وہ، لیکن میں اسے ڈھونڈ نہ سکا۔
उस रात चांद भी न था। हाँ, क्या रात थी। कब्रों की कतारों के दरमियान चलते हुए मुझ पर खौफ तारी होने लगा। कब्रें, कब्रें, सिर्फ कब्रें, मेरी दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ। मेरी टांगें जवाब देने लगी थी और थकावट के मारे मैं करीब 3 कब्र पर बैठ गया। तारीक रात के सुकूत में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे एक और आवाज भी सुनाई देने लगी। क्या? एक मुज़रिब नामानूस सी आवाज। क्या वो आवाज मेरे अंदर थी या जमीन के अंदर से आ रही थी? वो जमीन जिसमें बीजों की जगह इंसानी लाशें दफन थी। मैंने चारों जानिब देखा, मालूम नहीं मैं कब तक वहां बैठा रहा। खौफ के मारे मैं मफलूज हो रहा था। खौफ किसी शाप की मानित मेरे तमाम असाब में सरायत कर चुका था। मैं किसी भी लम्हे चीख उठने को तैयार था, मौत के लिए तैयार। यकायक मुझे यूं लगा कि संगे मरमर के जिस सिल पे मैं बैठा था उसमें इर्ताश पैदा होने लगा। वो हिल रही थी, वो वाकया हिल रही थी, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। मैं उछला और साथ वाली कब्र की दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ। मैंने देखा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस सेल पर मैं चंद लम्हे पहले बैठा था वो ऊपर की जानिब बुलंद हो रही थी। फिर मुझे उसके नीचे लाश दिखाई दी, एक बरहना अस्तख्वानी ढांचा जो इस सेल को अपने कंधों से धकेल रहा था। रात की तारीकी में अब मुझे ये सब साफ दिखाई दे रहा था। कब्र के कुत्ते पे कुंदा था, यहाँ याक एल्वॉन्स पुर्दे खाक है, जो 52 साल की उम्र में खुदा को प्यारे हो गए। उन्हें अपने खानदान से मोहब्बत थी। वो एक रहमदिल, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्स थे। मौत के वक़्त खुदा की रहमत और अनायत उनकी शामिल हाल रही। कब्र से निकलने वाले शख्स ने भी इबारत पढ़ी। उसने जमीन पर पड़ा एक नोकदार पत्थर उठाया और एहतियात से कुत्ते पर कुंदा इबारत को खुरचने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने सारी इबारत मिटा दी। वो कुछ देर उस कुत्बे को अपने चेहरे के तारीक सुराखों से तकता रहा जहां कभी उसकी आंखें हुआ करती थी। फिर उसने अपनी दरमियानी उंगली की हड्डी की नोक से लिखना शुरू किया। उसकी लिखी इबारत ऐसे चमक रही थी जैसे दिया सलाई दीवार के साथ रगड़ने के बाद एक लकीर छोड़ जाती है। यहाँ याक एल्वॉन्स पुर्दे खाक है, जो 52 साल की उम्र में मौत के घाट उतर गया। बाप की जायदाद के लालच में उसने अपनी बेरहमी और लापरवाही से अपने बाप को वक्त से पहले मौत के मुंह में धकेल दिया। उसने अपनी बीवी की जिंदगी अजीरन बना डाली। अपने बच्चों को सौबत और दुख के अलावा कुछ न दिया। अपने हमसायों को धोखा दिया, हर एक को लूटा और भलाखिर जिल्लत और खुआरी की मौत मरा। ये इबारत लिखने के बाद वो मुर्दा देर तक साकत अब बैठा रहा। मैं मुड़ा तो क्या देखता हूँ कि सब कब्रें खुल रही हैं और सब मुर्दे कब्रों से बाहर निकल कर बैठे हैं और अपनी कब्रों के कुतबों पर अपने रिश्तेदारों के लिखे हुए झूठ मिटा रहे हैं और उनकी जगह सच लिख रहे हैं। मैंने देखा कि वो सब अपने हमसायों को अजियत पहुंचाते रहे थे। कीना परवर, बेईमान, मुनाफिक, झूठे, दगाबाज, बहुतान तराश, हासद। वो चोरियां करते थे, धोखे देते थे, हर शर्मनाक और काबिल नफरत हरकत करते रहे। वो शफीक बाप, वो वफाशुआर बीवियां, वो ताबियादार बेटे, पाकबाज बेटियां और ईमानदार ताजिर, वो मर्द और औरतें जिन्हें बेदाग और बेगुनाह कहा जाता था, वो सब बेक वक़्त अपने अपने घर की दहलीज पर सच लिख रहे थे। वो हौलनाक और मुकद्दस सच जिससे उनकी जिंदगी में तमाम लोग नाआशना होते हैं या ना आशना होने का नाटक करते हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि वो भी तो अपने कुत्ते पर कुछ लिख रही होगी। मैं उसकी कब्र की जानिब भागने लगा। मेरा खौफ शकाशक खत्म हो गया।
ارد کھلے تابوتوں، لاشوں اور ڈھانچوں کے درمیان میں بھاگتا چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اب اس کی قبر ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھے بغیر پشت سے ہی اسے پہچان لیا۔ اس کی قبر کے کتبے پر جہاں تھوڑی دیر قبل لکھا تھا، اس کا شوہر اسے چاہتا ہے اور وہ بھی اسے چاہتی تھی، مگر وہ مر گئی۔ اب یہ عبارت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے چاہتا تھا، لیکن ایک روز وہ اپنے عاشق کو ملنے گئی۔ وہ بارش میں بھیگ گئی اور بیمار ہو کر مر گئی۔ صبح مجھے قبرستان میں اس کی قبر پر بے ہوش پایا گیا تھا۔